وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعرض عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی. محبوب پیغمبر علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اس مہینے کے اندر مسلمان اللہ کے نبی سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی نبی سے عقیدت کا اظہار کرے اس اظہار میں نبی کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال میں نے بھی قرآن مجید فرقان حمید سے 2 جگہ سے تلاوت کی ہے اسی مناسبت سے اور 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلی جو میں نے آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب ان میں بھیجا ان میں ایک رسول ان میں سے جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیتوں کی اور پاک کرتا ہے ان کو گناہوں سے اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ کی اور سنت کی اور اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے خود گمراہی میں تھے. اور دوسری آیت مبارکہ 21واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر بھی 21 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق تم مومنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے اچھا بہترین نمونہ محبوب پیغمبر کی ذات ہے لیکن اس مومن کے لیے جو اللہ سے بھی ڈرتا ہو اور آخرت سے بھی ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہو. اور جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ان میں سے ایک تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء جو راشدین بھی ہیں مہدیین بھی ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں ہدایت دینے والے بھی ہیں ان کی سنت بھی لازم پکڑنا. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہو سکتا. یہ تو ترجمہ ہے اور مختصراً کچھ وضاحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میرے مومنوں میرے دوستوں یہ تو واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. آقا علیہ السلام کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. یہاں تک کہ جنت بھی چھوٹی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جنت سے بھی بڑی ہے. جنت کی کوئی بھی چیز
جب جنت نبی کی نعمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی تو کوئی اور چیز کیا نبی سے بڑھ کر ہو سکتی؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد لا بزرگ تو اس مختصر، سب سے بڑی ذات تو وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جس ذات کا نمبر آتا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو انداز لیا وہ ایک فضیلت ہی کا سا ہے۔ اللہ کہتا ہے البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ کہتا ہے یقیناً میں نے احسان کیا ہے۔ جنت کو اس انداز سے اللہ نے احسان نہیں بتلایا، دیگر نعمتوں کو اللہ نے اس طرح احسان نہیں بتلایا، لیکن جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کیا احسان کیا کہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں ایک رسول انہی میں سے میں نے بھیجا، ان میں ایک رسول انہی میں سے میں نے بھیجا۔ بہت ساری باتیں یار سمجھنے کی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ پہلی بات تو میرے دوست اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت مومن ابو بکر تھے، اس وقت مومن عمر تھے، اس وقت مومن حضرت عثمان تھے، علی تھے، خالد تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، اس وقت مومنوں میں حضرت ابو سفیان تھے، اس وقت مومنوں میں حضرت امیر معاویہ تھے۔ سوالات کے قریب کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف نہیں لائے۔ وہ جس زمانے میں تشریف لائے وہ صحابہ کا زمانہ تھا۔ بولو بھائی کس کا زمانہ تھا؟ صحابہ کا زمانہ تھا۔ اللہ نے پہلی بات تو یہ کی کہ مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مومن ہونے کو پہلے نمبر پہ بیان کیا۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام کو مومن نہ مانے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے جن میں میں نے محمد کو بھیجا وہ مومن ہے، اور کوئی کہے کہ وہ مومن نہیں تھے، ہے جی، پھر کہتے ہیں جی پہلے تو مومن تھے بعد میں ایمان سے پھر گئے تھے، یا کہتے ہیں جی وہ اپنے مقصد کے لیے ایمان لائے تھے دنیا کے لیے، تو دونوں باتیں سرے سے غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ نے اپنا سب نبی پر لگایا ہے، صحابہ نے اپنا سب کچھ کس پر لگایا؟ نبی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میری ہر چیز آپ پر مباح ہے، یعنی جو چیز ابو بکر کی ہے آپ اس کے مالک ہیں، آپ مجھ سے پوچھے بغیر اس کو خرچ کر سکتے۔ تو ابو بکر نے تو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کا اعلان کیا تو ابو بکر اپنا سارا مال گھر میں جھاڑو پھیر کر لا کے نبی کی خدمت میں پیش کر گئے۔ اگر وہ دنیا کے لیے ایمان لاتے تو دنیا لٹا نہیں رہے ہوتے بلکہ دنیا نبی سے لے رہے ہوتے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے تو اتنا لٹایا دین پر، نبی پر کہ اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر نے جو کچھ دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا، اس کا کسی پر احسان نہیں، اس نے دیا تو احسان کیا، اس نے کسی کے احسان کے بدلے میں نہیں دیا، اس نے خود کسی کو دیا تو احسان کیا۔ اور اللہ ان سے اتنا خوش ہوا، فرما وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قیامت کے دن ہر ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، لیکن نبی کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی میں آپ کو دے کر آپ کو راضی کروں گا۔ اور وہیں ابو بکر کے بارے میں بھی یہی فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر اللہ تجھ کو راضی کرے گا، ابو بکر کو راضی کرے گا اللہ، اتنا دیا ابو بکر نے۔ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آ رہے ہیں ایک ہی مجلس میں، حضرت عثمان اپنے یعنی 600 اونٹ بما سامان کے لا کر پیش کر رہے ہیں ایک ہی مجلس میں، اور 1000 سونے کے سکے اشرفیاں لا رہے ہیں اسی مجلس میں، 600 اونٹ الگ، ان اونٹوں پر لادا ہوا سامان الگ، اور اس کے علاوہ 1000 اشرفیاں
الگ اتنا مال نبی پر. جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب چندے کا اعلان ہوا کچھ موجود نہیں تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں تھے اور وہاں کچھ خدمت مزدوری کی اور اس نے چند کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متوالے کو دی. حضرت علی المرتضیٰ وہی لے کر نبی کے پاس آ گئے. میرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں محنت کرتا ہوں, جو کمایا وہ نبی کو لا کر دے دی. تو صحابہ تو ایسے بتانے والے تھے. حضرت طلحہ غالباً ہے جب احد کے میدان میں تیر تلوار نبی کی طرف نیزے بڑھ رہے تو حضرت طلحہ نے اپنے جسم سے ان کو روکا, اپنے جسم سے روکا. اور جب حضرت طلحہ جب احد کے میدان یعنی مارکے میں شہید ہو گئے اور اس کے بعد جسم دیکھا تو 70 سے زیادہ جسم ان کے جسم زخم ان کے جسم پہ موجود تھے. نبی پہ جان لٹا رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ دنیا کے لیے ایمان لائے تھے, یہ سوائے دجل کے فریب اور دھوکے کی کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو دنیا نبی کے قدموں میں لا کے دیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں بعد میں مرتد ہو گئے تھے. چلو جی بعد میں مرتد ہو گئے تھے تو ارتداد کیا تھا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ کہتے ہیں بعد میں مرتد, خلافت میں وہی فیصلے دیے کیے جو نبی نے سمجھائے تھے, وہی دین نافذ کیا جو نبی کو. تو مرتد ہونے کی کوئی نشانی بھی تو بتاؤ نا, کس اعتبار سے مرتد ہو. بہرحال یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا. عرض یہ کر رہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ تعالیٰ میں نے اہل ایمان پر انعام کیا ہے, احسان کیا ہے, یعنی صحابہ مومنوں پر احسان کیا. لہذا جو بل آیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ یہی بل تھا کہ جو ان ہستیوں کو, ہمارے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ کسی شہری کی ہتک نہیں کی جا سکتی, کسی شہری کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا تو ہر کنٹری میں ہر ملک میں قانون ہے کہ ہتک کے عزت کا وہ نوٹس بھیج سکتا ہے. ہتک کے عزت کا ہر کنٹری میں قانون موجود. تو میری اگر بے عزتی ہو جائے تو میں قانونی جنگ لڑ سکتا ہوں. جی MNMPA کی بے عزتی ہو جائے تو وہ قانونی جنگ لڑ سکتا ہے. جی اور وزیر اعظم کی بے عزتی ہو جائے تو وہ قانونی جنگ لڑ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اعلیٰ ججوں کی بے حرمتی ہو جائے تو وہ قانونی جنگ لڑ سکتا ہے. اور فوج کی تو بے حرمتی کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے, اور نہ پتہ نہیں آپ نظر بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہاں پر قانونی جنگیں ہیں, یہاں عزتوں کے معاملات ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت نہیں ہوگی. کوئی بھی کمینہ پاکستان میں کھڑا ہو کر صحابہ کے خلاف بکواس کرے اس کو نہیں روکا جائے گا. قانون پہلے بھی تھا لیکن اس قانون میں ضمانت ہو جایا کرتی تھی, کم سزا تھی, کم سزا والوں کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو ابھی جو بل آیا تھا یہ آیا تھا کہ سزا بڑھنی چاہیے تاکہ ان بدماشوں کی ضمانت نہ ہو سکے. ہمارے ملک کے اندر ہے جو کہا کرتے تھے کہ جی ہم تو اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ملک میں فرقہ واریت نہ ہو, ہم تو چاہتے ہیں ملک میں بھائی چارگی کی فضا قائم ہو. وہ سارے جو ہے نا اپنے دلوں سے باہر نکل آئے اور سب کو اس دلوں سے تکلیف ہو گئی. بھائی وہ بل کیا ہے کہ اہل بیت کی توہین کرنے والے کو سزا ملے گی, وہ بل کیا ہے کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کو سزا ملے گی. اس میں کسی کو چیخنے کی کیا ضرورت ہے. جیسے قادیانی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت والے بل پر چیخ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی توہین کرنی ہے, اس لیے ان کو چیخنا بنتا ہے. تو ہم توہین کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے اس بل کی وجہ سے. اسی طریقے سے جو صحابہ کے گستاخ ہیں وہ تو چیخیں گے. تم صحابہ کے گستاخ نہیں ہے. پہلے فتوے دیتے تھے جی ہمارے مذہب میں کسی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. تو بھائی تمہارے مذہب میں بھی کسی کے مقدسات کی توہین حرام ہے تو تمہارے مذہب کے مطابق تو بل ہے نا کہ حرام کام تو روکا جائے گا, جو تمہارے مطابق بھی حرام کام کرے گا وہ پکڑا جائے گا. کبھی کہتے ہیں کہ جی توہین کی تعریف کرو کیا ہے, توہین کی تعریف کرو کیا ہے. جی تو جو توہین تم حضرت علی کے لیے سمجھتے ہو, جو توہین تم حضرت فاطمہ کے لیے سمجھتے ہو, جو توہین تم حضرت حسن اور حسین کے لیے سمجھتے ہو, وہی توہین صحابہ کرام کے لیے بھی ہے. اس لیے کون سا مسئلہ ہے. بہرحال میرے دوست کو یہ بات بھی اہم تھی اس لیے میں نے رکھ لی. ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لینے والے ہیں اور صحابہ کی بدولت دین ہم تک پہنچا ہے. لہٰذا صحابہ کے خلاف بکواس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے ایمان کی, تقوی کی, کامیابی کی, پرہیزگاری کی, ہر صحابہ کی عبادت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. اور اب صحابہ کا دفاع ضروری ہے.
جیسے قرآن کی کسی آیت کو کوئی مٹانے کی کوشش کرے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس آیت کی حفاظت کرے، اسی طریقے سے آیت کی میں کوئی تحریر کرے یا آیت کے ترجمے کو بدلنے کی کوشش کرے تو جو علماء مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو تحریر سے بدلنے سے کیا کرے، محفوظ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن والوں کو، قرآن نے جن کو اچھا کا ان کا برا کہے تو قرآن والوں کے اوپر زندہ ہے تو ان اچھوں کا بھی فرض۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا اللہ نے احسان کیا کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، جمعے میں بھی یہی درس چل رہا ہے، آئندہ جمعے میں بھی تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ مختصر ان میں سے ایک رسول بھیجا، پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے ہی تھے، بشروں میں سے ہی تھے، انسانوں میں سے ہی تھے۔ ابھی ایک مولوی صاحب کی میں بخاری صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجی، وہ کہنے لگے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم بشر مانتے ہیں لیکن ساتھ میں نور بھی مانتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اعتبار سے کیا ہے، بشر ہے، اور صفات کے اعتبار سے نور ہے۔ نور جسم نہیں ہوتا، نور وصف ہوتا ہے۔ جیسے مثال آپ کسی اللہ والے کو دیکھ کے بولے اس کا چہرہ کتنا نورانی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بشر نہیں ہے، بشر ہے، نور تو ایک وصف ہے۔ اگر وہی آدمی گناہوں کی دلدل میں ڈر جائے، ہم کہتے ہیں پھٹکار برس رہی ہے، اب نور ختم ہو گیا، پھٹکار آ گئی، تو پتہ چلا نور یا پھٹکار جو ہے یہ وصف ہے، یہ جنس نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے کیا ہے، بشر۔ سمجھاری بات نہیں آئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک بھیجا، یعنی عبداللہ کا بیٹا تھا، عبد المطلب کا پوتا تھا، آمنہ کا بیٹا تھا اور وہب کا نواسا تھا۔ میں نے جمعے میں بھی بتایا تھا کہ نانا کا بھی کم از کم نام یاد ہونا چاہیے نا ہمیں۔ نبی کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، نبی کے دادا کا نام عبد المطلب، تو نبی کے نانا کا نام کیا ہوگا، وہب بن منبہ، وہب نام ہے وہب، تو وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ہے۔ تو نانا بھی موجود، دادا بھی موجود، والد بھی موجود، والدہ بھی موجود، چاچا بھی موجود، پھوپھی بھی موجود، پھر بیویاں بھی موجود اور اولاد بھی موجود۔ اور بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سارے کے سارے اوپر سے دیکھو تو والدین، دادا دادی، نانا نانی، یہ سب، اور برابری میں دیکھو تو جناب چاچا چاچی، تایا وغیرہ یہ سب، اور نیچے دیکھو تو اولاد ساری کی ساری، یا برابری میں بیویاں بھی، یہ سارے کے سارے نبی کے بشر ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے بشروں کے بیچ میں جو ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، بشر ہوگا نا؟ نہیں تو میری بات، عبداللہ کو بشر بولتے اور نبی کو بشر بولنا کو توہین جوڑ دیا۔ اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے؟ نہیں جی، نبی بشر نہیں ہے۔ حسن حسین کہاں ہے؟ وہ بشر ہے۔ قیامت تک جو اہل بیت پیدا ہوتے رہیں گے وہ کون ہے؟ تو نبی کی اولاد بھی بشر، نبی کے والدین بھی بشر، لیکن نبی کو بشر بولنے میں تو نعوذ باللہ کیا ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان انسانوں میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا، اور یہی گرچہ تو کافروں کو لگتی تھی، اکان للناس بشرا، اکان للناس بشرا رسولا، کافر اسی میں تو پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسا ایک بشر ہی انسان رسول بنا کر بھیج دیا۔ تو کہتے تھے اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کسی نورانی مخلوق کو بھیجتے، فرشتوں میں سے بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن میرے دوستوں نبی آئے، دنیا میں آئے، حضور آئے تو سر آخرین آ گئی دنیا، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سچے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سمجھ میں کہ نفس نفس سے برکت، نفس نفس سے رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت لے کر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغام لے کر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقصد لے کر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرز انداز لے کر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو جینے کا شعور سکھایا، انسانوں کو جینے کا کیا سکھایا، شعور سکھلایا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت، ویزکیہم، تزکیہ نفس، ویعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم، تلاوت الگ، تعلیم الگ۔ آپ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں تلاوت ہے، آپ نماز میں پڑھیں تلاوت ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے تلاوت ہے، یہ بھی ثواب ہے بھائی۔ بعد میں تمہیں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، نہ غلط ہے، بات پوری کرو۔
قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا ثواب دیتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھا نہیں تو وہ ثواب آپ کو جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ سمجھو بھی تو صحیح نا، تاکہ آپ اس پر عمل کر سکو۔ لیکن ہر لفظ پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں ملیں گی بھائی، صرف پڑھنے پہ بھی ثواب ہے، عمل نہ کریں گے تو اس کی سزا ملے گی نا۔ قرآن پڑھنے کا تو ثواب ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کریں گے ان پر آپ قرآن کی، اور یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب الگ ہے، سمجھنے کا نمبر کیا ہے؟ بولے بھائی الگ، اس لیے پہلے نادرہ سکھایا جاتا ہے، پھر حفظ کرایا جاتا ہے، پھر قرآن کو جو ہے ترجمے کی طرف لے کے جاتے ہیں سکھانے کے لیے، تو اس سے پاس ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت بھی، اور یعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم بھی۔ تلاوت آپ لوگ کرتے ہیں اور تعلیم ابھی ہو رہی ہے، تعلیم کے لیے ضروری تھوڑی کسی مدرسے میں آدمی جائے، جو قرآن سیکھ رہا سکھا رہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جیسے تبلیغی جو حضرات جو ہیں جو سیکھنے سکھانا، اگر سورہ فاتحہ سکھا رہے ہیں، سورہ کیا نام ہے بقرہ سکھا رہے ہیں، تو یہ تلاوت قرآن ہے، اور اس کا ترجمہ وغیرہ کریں تو یہ کیا ہے؟ تعلیم قرآن ہے۔ تجوید سکھا رہے ہیں تو یہ بھی تعلیم قرآن ہے۔ قرآن کی تعلیم کوئی محدود تھوڑی ہے کہ بھی مدرسے میں جو آئے گا، جو 8 سال کا کورس پڑھے گا وہی تعلیم قرآن کرنے والا ہوگا، یہ غلط ہے۔ مدرسے میں آنے والا ٹھیک ہے، اس کو اللہ پاک زیادہ دے دیں گے تعلیم قرآن، لیکن کسی بھی موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا موقع ملے کسی بھی موقع پر تو وہ بھی تعلیم ہے۔ جیسے آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں نا، تفسیر سیکھ رہے ہیں، تعلیم ہے قرآن، سمجھے؟ یہ ہماری سوچ سے چھوٹی ہو گئی۔ جیسے ہمارے بعض ساتھی کیا سمجھتے ہیں کہ جو شیروزہ میں جا کر اللہ کی طرف بلائے گا وہی دعوت تبلیغ کا کہلائے گا، وہی مبلغ کہلائے گا، وہی داعی کہلائے گا، باقی کوئی داعی نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹی سوچ نہیں، جس نے بھی اللہ کا بول بولا وہ کیا بن گیا؟ وہ داعی بن گیا۔ جس نے اللہ کی طرف بلایا وہ کیا بن گیا؟ داعی بن گیا، وہ تبلیغی بن گیا۔ آپ راستے میں جا رہے، کسی نے آپ سے سواری میں کیا مانگی، کیا کہتے ہیں؟ لفٹ مانگی، آپ نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا، اب آپ جا رہے کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ تانے سے، ماشاء اللہ نماز کہاں پر؟ اب یہ جو آپ نے نماز کی بات شروع کی نا، آپ تبلیغی بن گئے، آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا، آپ داعی بن گئے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ چھوٹی سوچ ہے ہماری، نہیں جی روزہ میں آپ کے دعوت دو گے تبھی داعی چلاؤ گے، چلا لگاؤ گے تبھی داعی چلائیں گے۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت کیا کوٹ کی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کون اس سے اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے؟ کس کی طرف لوگوں کو بلائے؟ اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ تو یہاں بلائے کوئی بھی بلائے، جیسے بھی بلائے، جب بھی بلائے، جہاں بھی بلائے۔ میرے والد صاحب آپ کو سناتے ہیں کہ لاڑکانے سے دادو کمبر اور دوسری جگہ پہ شداد کوٹ وغیرہ یہاں پر وہ دوپٹہ سپلائی کیا جاتا ہے، سپلائی کرنے جاتے تھے تو اسٹیشن تک جانے کے لیے گھڑا گاڑی یا گھوڑا گاڑی یا وہ سائیکل گاڑی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، وہ کیے کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ میں جب جاتا تھا تو میں ادھر بیٹھ کر میں اس گھڑا گاڑی، عموماً گھڑا گاڑی ہوتی تھی تو اس کو میں دعوت دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں دعوت دے رہا تھا، اس نے بولا مولوی صاحب بس کرو بس کرو، تھوڑی دعوت بڑھ کے پھر میں بس کرو بس کرو۔ ابو کہنے کیا ہو گیا؟ بولا میرا ایک بھائی تھا وہ اسی طرح گھڑا گاڑی چلاتا تھا، اس کو تمہارے جیسے کسی مولوی نے پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی، وہ 4 مہینے کو چلا گیا۔ اب تمہاری دعوت مجھے بھی اثر کر رہی ہے، میں بھی چلا جاؤں گا تو گھر میں بچے کو کون سا دے گا، اس کے بھی بچے کو بھی میں کھلا رہا ہوں، اپنے بھی اچھے نہیں پالا ابھی بس کرو۔ تو دیکھو یہ ہے داعی، آپ داعی ہیں، آپ جس جگہ موجود ہو اللہ کی طرف بلائے لوگ، آپ داعی ہیں۔ اللہ موقع دے دے آپ سے روزے پہ نکلے، اللہ موقع دے دے آپ 4 مہینے پہ نکلے، اللہ موقع دے دے آپ خواہش پوری کر کے آگے بھی جائیں گے تو نور علی نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ نور علی نور ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے کہ نہیں جی تم نے یہ نہیں کیا تم داعی نہیں، ہم سب داعی ہیں اس وقت، ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کی طرف بلانے والا داعی ہوتا ہے، دین کی بات آگے پہنچانے والا تبلیغی ہوتا ہے۔ اور یعنی بات نہیں، تو اس لیے جس طرح یہاں پہ چھوٹی سوچے مدرسے والوں نے بھی چھوٹی لگی، جو ہمارے پاس آئے گا وہی تعلیم قرآن والا ہے، ورنہ تم کون لوگ ہو؟ نہیں بھائی، جو قرآن سیکھ رہا ہے وہ تعلیم قرآن میں ہے۔ تو نبی کی آمد کے مقصد میں سے یہ ہے۔ اور چوتھا مقصد الحکمہ، سنت سیکھنا۔ کیا سیکھنا بولے بھائی؟ بولے بھی کیا سیکھنا؟ سنت۔ اور آگے آیت سے میں نے پڑھا اس کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ تمہارے لیے رول ماڈل۔ اب بس مختصر خلاصہ 5 منٹ میں بات سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب کہ نبی کی آمد ہوئی، بالکل ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے ایک مقصد کے تحت،
اب آمد کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرو۔ نبی کی آمد کا تقاضا کیا ہے؟ اس مقصد کے مطابق کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت بھی ویسے رکھو جیسے نبی چاہتے ہیں۔ دیکھو بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ اونٹ آیا، کیا آیا جلدی سے بتاؤ؟ اونٹ آیا۔ اس اونٹ میں آنے کے بعد نبی کو سجدہ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، صحابہ کو نبی سے محبت ہی نہیں تھی۔ بولو بھائی، صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو کیا کریں؟ اب یہ محبت میں کہہ رہے تھے یا نفرت میں کہہ رہے تھے؟ محبت میں کہہ رہے تھے نا، نبی کے عشق میں کہہ رہے تھے نا۔ اسی طریقے سے صحابہ کی ایک جماعت کیسر کسرا کے دربار سے واپس آئی تو اس نے کہا رسول اللہ ہم باہر گئے تھے، عجم کے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا، ان بادشاہوں کو ان کی رعایا جب آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ سجدہ کرتی ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ سب سے بڑی ہستی ہیں، آپ لائق ہیں، ہم آپ کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موقع پر صحابہ کو منع کیا کہ مجھے سجدہ نہ کرو، لا تسجدونی، مجھے سجدہ نہ کرو۔ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا میں بیویوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار صحابہ اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اجازت مانگ کر۔ ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ آپ سے محبت اس طرح کرے، نبی نے فرمایا نہ، اس طرح میرے سے محبت کر نہیں سکتے، اس طرح محبت نہیں ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ تو پتہ چلا نبی سے محبت کی بھی حدود ہے، نبی سے محبت کی بھی کیا ہے؟ حدود۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ 100 سال پہلے کچھ تھا تو محبت کا طریقہ یہ تھا، آج جدید چیزیں آ گئی ہیں تو محبت کا طریقہ جدید ہو گیا، کل کو یہ چیزیں ختم ہو کے کچھ اور آ جائے گا تو محبت بول جائے تو نہیں۔ نبی سے محبت کے بھی اصول ہیں۔ محبت تجھے انداز محبت خود سکھلاتی ہے، محبت انداز محبت سکھلاتی ہے، تو محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایسے تھوڑی ہے کہ بس جو مرضی ہم نے محبت کی علامت سمجھ لیا۔ کہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہوا اگر ہر آدمی اپنی مرضی کرتا پھرے تو؟ ہے جی، صحابہ آئے، 3 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تینوں بڑے صحابہ جن میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضرت عثمان ہے، یہ حضرت عثمان بن جمیرہ نہیں، دوسرے عثمان، ایک اور کا نام ذہن سے نکل کے، 3 صحابہ نبی کے پاس آئے۔ تینوں نے کہا نبی کی عبادت کرنے کے بعد، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کوارا رہوں گا تاکہ صرف عبادت کروں، بیوی بچوں کو ٹینشن ہی نہ ہو۔ نبی کو پتہ لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ نہیں، میں تم سے زیادہ ثواب کا امیدوار ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ثواب کمانا چاہتا ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے نفلی رکھتا ہوں تو روزے کے بغیر بھی رہتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے۔ تو اب اللہ کی عبادت بھی نبی کی ترتیب سے ہٹ گئی، نبی کو پسند نہیں آئی۔ تو مجھے بتاؤ، اللہ کی عبادت، اللہ سے محبت، اللہ کی بندگی نبی کی ترتیب سے ہٹ جائے، نبی کو پسند نہیں آ رہی، تو نبی سے محبت نبی کی ترتیب سے ہٹ جائے گی، پسند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ نہ دیکھا کرو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا بنیں گے، یہ دیکھو کہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ بھی کر لو، لوگ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ساری دنیا قرآن و سنت کی مخالف ہو جائے، ہم نے قرآن و سنت کو نہیں چھوڑنا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی کیا کرتے تھے۔ کیا حضرت عثمان جو 600 اونٹ ایک مجلس میں لا کے دے رہے ہیں اور ان میں سامان ہے اور 1000 سونے کے سکے دے رہے ہیں، کیا وہ اپنے گھر میں چراغا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں لگ سکتے تھے چراغ، تیل موجود تھا، چراغ موجود تھا، کپڑا موجود تھا، جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے، میدان جہاد میں جھنڈا اٹھا رہے تو گھروں میں رب الاول کو جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آج کے بعد سے ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، ہماری زندگی کے 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ قیامت کے دن بلکہ خبر میں کیا سوال ہوگا؟ من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ جھنڈے لگانا دین تھوڑی ہے، کہیں تمہیں بجانا سجانا کیا ہے، جلانا دین تھوڑی ہے۔ ابھی دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو کر رہے ہیں محبت میں کر رہے ہیں، نبی کی محبت میں سب جائز ہے، انا للہ، نبی کی محبت میں سب جائز ہے۔ کیسے سب جائز ہو گیا؟ نبی کی محبت میں بھی سب جائز نہیں ہو سکتا، جو جائز ہے وہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے خود دعا مانگی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اگر محبت میں سب جائز ہوتا اللہ کے نبی کیوں دعا مانگتے؟ نبی نے فرمایا کہ لا تطردونی کما اطرت النصارى او کما قال السلام،
ورنہ تم مجھے اتنا زیادہ نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا تھا. یہ نبی فرما رہے ہیں. اور قرآن کا کہتا ہے تلک حدود اللہ, اللہ کی تعلیم, اللہ کی حدیں حدود ہیں, فلا تقربوها, ان حدوں کے قریب نہ جانا. ومن یتعد حدود اللہ, جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلہ عذاب الیم فاولئک هم الظالمون. قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے ان کو پورا کرنا بالکل کیا ہے, ضروری ہے. بلکہ یہاں پر وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرے گا وہ ایک آگ میں داخل ہوگا, ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, جو ہر خطبہ نکاح میں قاضی صاحب پڑھتے ہیں, النکاح من سنتی, آگے کیا ہے, فمن رضی عن سنتی فلیس منی, فمن نکاح میری سنت ہے. آگے فرمایا جو میری سنت کو, بلکہ دوسری حدیث میں فرمایا تو جو میری سنت سے اعراض کرے گا, جو کس سے اعراض کرے گا, میری سنت سے, جو میری سنت کو نہیں دیکھے گا اپنی زندگی میں, فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہو سکتا. دو واقعے سنا کے بس مسجد میں سمے ختم کر رہا ہوں. حضرت علی آئے ایک مسجد میں, حضرت علی آئے ایک مسجد میں, ان سے پہلے ایک واقعہ عبداللہ ابن عمر نابینا شادی ایک مسجد میں آئے, انہوں نے دیکھا کہ اذان ہو چکی تھی, اس کے بعد نماز کے لیے آئے. تقریباً ابھی میں بھول رہا ہوں 70 کے قریب ان کی عمر تھی, 70 سے زیادہ ہی تھی, نیچے نہیں تھی, اور نابینا بھی تھے. عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت سیکھنے والے. نبی جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تو آپ کی عمر 18 سال تھی, سمجھ رہے. عبداللہ ابن عمر اذان کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور نماز کی تیاری, نماز کا انتظار کرنے لگے. مؤذن صاحب آئے, انہوں نے آنے کے بعد اذان کے بعد دوبارہ نماز کا اعلان کیا. کیا کیا؟ دوبارہ نماز کا اعلان کیا. عبداللہ ابن عمر نابینا سے اپنے ساتھ جو موجود تھا اس کو کہا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے باہر نکال دیں, میں اس بدعتی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. بوڑھے ہیں, نابینا ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے, جماعت چھوٹی کا, یہ بدعتی ہے, بدعتی کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لوں؟ نہیں سمجھ والی بات. حالانکہ اس نے جو گناہ کا کام کیا تھا, اس نے نماز کے لیے بھی بلایا تھا. عبداللہ عمر فرما رہے کہ جب نماز کے لیے بلانے کا طریقہ نبی نے اذان بتلا دیا, اب تجھے الگ سے الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں سمجھ والی بات. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے اور اذان ہو چکی تھی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے. تو نماز سے پہلے مؤذن آیا, اس مؤذن نے بھی آنے کے بعد کیا کیا, نماز کے لیے پھر الگ سے کلمات کہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی آ جاؤ. حضرت علی نے فرمایا اخرجو هذا المبتدع, اس بدعتی کو مسجد سے باہر نکالو. حضرت علی تو شیر خدا تھے نا, عبداللہ بن عمر ضعیف تھے, بوڑھے تھے, نابینا تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے بدعتی کی مسجد سے باہر نکالو. اور حضرت علی نے کیا کہا, اس بدعتی کو مسجد سے نکالو. یہ بدعتی مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ اذان کا طریقہ موجود ہے نماز کے لیے, تو اپنی طرف سے الفاظ کیسے استعمال کر رہا ہے؟ تو میرے دوستو, اللہ کی طرف بلانا بھی نبی کے طریقے کے خلاف ہو گیا. حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن عمر کو پسند نہیں آیا. تو یہ تو صحابی ہیں, یہ دین کو ہم سے زیادہ جانتے نہیں جانتے. تو پھر نبی کی طرف بلانے کے لیے طریقہ مرضی کا, اور اس میں اللہ رسول کی نافرمانیاں بھی ہوں, بجلیوں کا ضیاء, لائٹ, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. جو بڑے بڑے بھوپو لگا کر اللہ معاف فرمائے, لوگوں کو ستانا, رات سے بلاک کر دینا بغیر ضرورت کے. اس میں میرے دوستوں یہ کوئی محبت نہیں ہے. یہ محبت کا تقاضا کیا ہے, نبی کی سنت کی اتباع کی جائے. اس لیے ہمیں نبی سے محبت ہے, بولے ہوگا نہیں انشاءاللہ. اور محبت کی علامت کیا ہے, سنت کی اتباع. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ایسے میں نہیں, اس لیے اللہ سے جانے تو جنت میں جانا, تو سنت کا عمل کرنا. اللہ ہمیں سنت کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے بچوں کو سمجھاؤ, اگر کہیں ہم یہ کریں گے وہ کچھ نہیں کریں گے, ہم سنت کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما, کرم فرما, خیر و عافیت والا معاملہ فرما. ہر طرح کی آفات بلایات مصیبات سے ہماری حفاظت فرما. مولا ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی پیغمبر سے سچی محبت کا یا اللہ عزم کرنے کی توفیق نصیب فرما. کامل تابعداری اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا جملہ بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما.
ہمارے نور محمد صاحب کے یا اللہ نواسے حافظ حمزہ یا اللہ بہت بیمار ہے بیچارہ، مہینوں سے بیمار ہے، مولا کریم اب اسے صحت عطا فرما، مولا نوجوان بچہ ہے، مولا اسے صحت نصیب فرما، مولا کریم وہ مسجد میں نظر آیا کرتا تھا، مولا پھر سے اسے کامل صحت کے مسجدوں میں یا اللہ آنے کی توفیق نصیب فرما، مولا اور جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و شفا نصیب فرما، ہمارے بھائی جنہوں نے ابھی ہم سے دم کرایا بیمار ہے، مولا کریم کامل صحت و شفا نصیب فرما، مولا کریم وہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت و شفا نصیب فرما، اور جتنے مسلمان مرد اور دنیا سے چلے گئے سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا